بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سب سے بڑے دشمن رینالڈ بادشاہ کے ایک وزیر الوف سکندر کے ساتھ حلب شہر کی سیر و تفریح کر رہے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی شہر کو فتح کرنے کے بعد الوف سکندر کو حلب شہر کے معاملات کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے۔ یہاں حیرانی کی بات یہ تھی، اور ہمیں معلوم کرنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ آخر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے سب سے بڑے حریف اور سب سے بڑے دشمن کے سب سے قریبی وزیر کو حلب شہر کے سیر و تفریح کیوں کرا رہے تھے۔ تو دوستو، اس کے پیچھے چھپی ایک چھوٹی سی کہانی ہے، اور کہانی یہ ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو رچرڈ بادشاہ کے مذہب کی وجہ سے اور مسلمانوں سے جڑی نفرت کی وجہ سے بہت سخت ناپسند اور اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کبھی بھی عیسائی اور صلیبی عام شہریوں پر ظلم نہیں کیا، اور کبھی بھی کسی بے گناہ کو سزا نہیں دی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی ہمیشہ انصاف کے ساتھ کام کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ رچرڈ بادشاہ کا سب سے قریبی وزیر الوف سکندر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا۔ اور بہت سی روایات میں ملتا ہے کہ الوف سکندر بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے رچرڈ بادشاہ کے پاس جاسوسی کا کام کرتا رہا، اور اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات میں بہت سی مدد کی، اور بعد میں وہ سلطان کے ساتھ جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور بہت سی روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے ہی رچرڈ بادشاہ کو اپنے وزیر پر شک پڑ گیا تھا، اور رچرڈ بادشاہ نے غداری کی وجہ سے الوف سکندر کو مار دیا تھا۔ بہرحال اس وزیر یعنی الوف سکندر کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ رچرڈ بادشاہ کا وزیر الوف سکندر ہر 6 ماہ بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس خفیہ طریقے سے آتا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے قریبی ساتھیوں سے زیادہ اس کا استقبال کرتے، اور وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت اہم معلومات دیتا اور چلا جاتا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی الوف سکندر کے پاس حلب شہر کی سیر و تفریح کر رہے تھے۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیہاتیوں کو دیکھ کے وہ ایک نوجوان کو بری طرح مار رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان سے پوچھا، تم اس نوجوان کو کیوں مار رہے ہو؟ تو ان میں ایک آدمی نے کہا، حضور یہ پاگل ہے، اور پاگل کو اگر ماریں گے نہیں تو پھر اس کا کیا کریں گے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو وہ شکل سے بالکل ہی ٹھیک ٹھاک لگ رہا تھا۔ سلطان نے کہا، آخر اس نے کیا غلط کام کیا؟ تو ان میں سے پھر ایک آدمی بولا، حضور اس کی بیوی چند دن پہلے اس دنیا سے چلی گئی، اور اس آدمی نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دفن کیا، لیکن اب یہ کہتا ہے کہ میری بیوی زندہ ہے، اور ہم نے اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ خود تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو قبر میں اتارا تھا، اب کہتے ہو کہ تیری بیوی زندہ ہے۔ اور گاؤں والوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کی قبر کو بھی کھولا تھا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے گاؤں والو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آخر ایک آدمی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کی قبر کو اتارنے کے بعد یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس کی بیوی زندہ ہے؟ اور کون اپنی بیوی کی قبر کو کھول سکتا ہے؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو لے کر کل صبح میری عدالت میں آ جانا، میں اپنے سب سے قریبی ساتھی الوف سکندر کے سامنے اس مسئلے کا حل نکالوں گا۔ اگلی صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے قریبی ساتھی الوف سکندر کے ساتھ ناشتے کے بعد جب سلطان عدالت میں تشریف لائے تو اتنے میں اس گاؤں کا سردار اس آدمی کو پکڑ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں لے آیا۔ جب اس آدمی کو حاضر کیا گیا تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، اے نوجوان، تم کون ہو، اور یہ لوگ تمہیں کیوں مار رہے تھے، اور آخر یہ تم کیوں کہتے ہو کہ تیری بیوی ابھی زندہ ہے، حالانکہ گاؤں والوں کا یہ کہنا ہے کہ تم نے اپنی بیوی کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا تھا؟ یہ سن کے اس نے کہا، حضور ان گاؤں والوں کی بات درست ہے، لیکن میں بھی اپنی جگہ پر صحیح ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تو بتاؤ آخر اس بات کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا، میں اس گاؤں کا تاجر ہوں حضور، میرا کاروبار بڑے بڑے شہروں اور بازاروں میں ہے، اور یہ بات گاؤں والے بھی جانتے ہیں، اور میں اپنے کاروبار میں اتنا کامیاب ہوں کہ میں نے گاؤں کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو اتنا ہنرمند بنا دیا کہ ان کے بھی کاروبار بڑے بڑے بازاروں میں چلتے ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنا چہرہ مبارک سردار کی طرف بڑھایا تو سردار نے بھی اس تاجر کی بات کی حامی بھرتے ہوئے کہا، جی ہاں حضور، یہ صحیح فرما رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا تاجر ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ بتاؤ آگے کیا ماجرا ہے؟ تو اس نے کہا، حضور میرے دکان پر ایک لڑکی کام کرتی تھی، وہ لڑکی بہت خوبصورت اور حسین و جمیل تھی، میں اسے بہت دنوں سے پسند کرنے لگا، آخر یہ محبت اور پسند نکاح میں تبدیل ہو گئی،
اور میں اس لڑکی کو اپنے گھر لے آیا۔ وقت گزرتا رہا، ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے رہے۔ سلطان معظم 2 ماہ پہلے میرے کاروبار میں مجھے خسارہ آنے لگا۔ بہت سارے قافلوں پر ڈاکوؤں نے حملہ کر لیا اور کچھ جگہوں پر میرا اناج موسمی حالات کی وجہ سے خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے مجھے اپنے کاروبار میں اور تجارت میں اچھا خاصا خسارہ ہوا اور میرا کاروبار تباہ ہو گیا۔ اب ہمارے پاس کھانے کے بھی لالے پڑنے لگے۔ میرے پاس 2 عربی قسم کے گھوڑے تھے، میں نے وہ بھی بیچ دیے۔ اس کے بعد میرے پاس میری بیوی کے زیورات تھے، میں نے اس کی رضامندی سے وہ زیورات بھی بیچ دیے تھے، لیکن میرا خسارہ اتنا زیادہ تھا کہ پھر بھی ہمارے پاس کچھ نہ بچا، حتیٰ کہ ہمیں اپنے گھر سے نکل کر ایک کٹیا میں جا کر رہنا پڑا، کیونکہ جس گھر میں رہ رہا تھا وہ ایک تاجر کے قرض کی وجہ سے وہ گھر اس کے حوالے کرنا پڑا، اور ہمارے حالات اتنے خراب ہو گئے کہ میری اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیوی کئی دن فاقیوں میں گزارنے لگی۔ لیکن حضور، میں کامیاب تاجر تھا اور میں جانتا تھا کہ کبھی بھی مجھ پر مشکل وقت آ سکتا ہے، اس لیے میں نے بہت سارا سونا جنگل میں جا کر چھپا دیا تھا، اور اس سونے کو زمین میں چھپانے کے بعد میں نے اس کا ایک نقشہ بنا لیا تھا، تاکہ اگر زندگی میں مجھے یا میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو یا میری بیوی کو کبھی بھی مشکل وقت آئے تو وہ اس کا آخری سہارا وہی چھپا ہوا سونا ہو سکتا ہے۔ حضور، اس چھپے ہوئے سونے کا نقشہ ہمیشہ میرے پاس رہتا تھا، لیکن اس سونے کے بارے میں نے اپنی بیوی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ چند دن پہلے میری بیوی بہت بیمار ہو گئی تو اس کی ماں نے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں تمہاری بیوی کو شہر کے کسی اچھے حکیم کے پاس لے جا سکتی ہوں، تم پیچھے اپنے کاروبار کو دیکھو، اور میں تمہاری بیوی کو یعنی اپنی بیٹی کو شہر کے حکیم کے پاس لے جاتی ہوں۔ سلطان معظم، میں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ اس خزانے کے بارے میں اپنی بیوی کو بتاؤں، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ایک دفعہ میری بیوی مشکل وقت دیکھ لے، کیونکہ اس نے میری زندگی میں آنے کے بعد ہمیشہ راج کیا تھا، مشکل وقت کبھی نہیں دیکھا تھا، اور میں اپنی بیوی کو تھوڑا سا سبق سکھانا چاہتا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وقت آنے پر وہ سارا سونا میں اپنی بیوی کے سامنے لے آؤں اور پھر سے ہمارے دن بدل جائیں گے۔ لیکن میری قسمت خراب تھی اور میری بیوی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی ماں اس کو شہر کے طبیب کے پاس لے گئی۔ چند دن بعد میری بیوی کی ماں نے مجھے آ کر بتایا کہ راستے پر ہمارے اوپر وحشی جانور نے حملہ کر دیا، اور اس حملے میں تیری بیوی کو ان وحشی جانوروں نے نوچ لیا۔ میں اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اور جب اس جنگل میں پہنچا تو میری بیوی کا چہرہ مکمل طور پر جانوروں نے نوچ لیا تھا، صرف اس کا دھڑ بچا ہوا تھا، اور وہ بہت زخمی تھی۔ مجھ پر یہ خبر قیامت بن کر ٹوٹی تھی، کیونکہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور گھر لے آیا، میں نے اس کو غسل دیا اور گاؤں والوں کے ساتھ مل کر اس کو خود میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دیا، لیکن میرا دل نہیں مان رہا کہ میری بیوی مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ حضور، اپنی بیوی کی لاش کو سامنے دیکھ کر پھر بھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی مر سکتی ہے، لیکن میں نے اسے اپنے رب کا فیصلہ سمجھا، اور اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ نقشہ غائب تھا۔ میں بڑا حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر وہ نقشہ کہاں جا سکتا ہے۔ میری پریشانی اور بھی بڑھ گئی جب میرے دماغ میں خیال آیا کہ اگر وہ نقشہ مجھے نہ ملا تو اتنا سارا سونا غائب ہو جائے گا، کیونکہ اس سونے کو میں نے نقشے کے بغیر تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے جہاں جہاں لگا میں وہاں گیا، اور میں نے اس نقشے کو تلاش کیا، حتیٰ کہ اس جنگل میں بھی گیا جہاں میری بیوی پر جانور نے حملہ کیا تھا، لیکن وہ مجھے وہاں بھی نہیں ملا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں قبرستان جا رہا تھا تو اس وقت بھی وہ نقشہ میرے پاس تھا۔ پھر وہ نقشہ کہاں جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں آیا کہ جب قبر میں اپنی بیوی کو اتارتے وقت اس کی آخری خواہش کے مطابق اس نے مجھے ایک بار کہا تھا کہ اگر مجھے موت آ جائے اور مجھے تم قبر میں اتارنے لگنا تو میری میت پر ایک آیت الکرسی ہاتھ سے لکھ کر رکھ دینا۔ اب مجھے یاد آیا کہ جب میں وہ آیت الکرسی لکھی ہوئی رکھ رہا تھا، ہو سکتا ہے قبر میں اندھیرے کی وجہ سے وہ نقشہ بھی وہاں گر گیا ہو۔ اب مجھے شک نہیں، بالکل یقین ہو چکا تھا کہ وہ نقشہ اس قبر میں ہی رہ گیا۔ اب قبر بند ہو چکی تھی، میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی، میں بہت پریشان تھا، اور میں ساری رات اسی پریشانی کے عالم میں اپنے بستر پر نہ بیٹھ سکا۔ صبح صادق کا وقت تھا، اچانک مجھے نیند آ گئی، اور نیند میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک بزرگ میرے سامنے آتے ہیں جس کی داڑھی بالکل سفید تھی، سر پر سفید پگڑی تھی، اور مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اس قبر کو کھولو، اس نقشے کے ساتھ تمہیں اور بھی حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، میں سوچنے لگ گیا کہ آخر اس خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ میں اسی وقت اٹھ کر امام مسجد کے پاس گیا اور اسے ساری صورتحال کے بارے میں بتایا۔ امام مسجد نے کہا کہ خواب انسان کے دماغی خیال ہوتے ہیں، تم قبر کو کھول نہیں سکتے۔
میں نے جب دیکھا کہ اگر میں نے اس بات کا ذکر گاؤں والوں کے ساتھ بھی کیا تو وہ مجھے کہیں گے کہ تم چند سونے کے سکوں کی خاطر اپنی بیوی کی میت کو بے سکون کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج دوپہر کے وقت جب قبرستان کے ارد گرد کوئی نہیں گزر رہا ہوگا تو جا کر اس قبر کو کھولوں گا اور حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ میں اپنے ارادے کے مطابق وہاں پہنچ گیا۔ میں نے قبر کھولی۔ جیسے ہی قبر کے اندر داخل ہوا تو وہ نقشہ جو میری جیب سے گر گیا تھا وہ وہاں پڑا ہوا تھا۔ میں نے نقشہ دیکھا اور اپنی جیب میں ڈال دیا، اور پھر میں سوچنے لگا کہ بزرگ نے کہا تھا کہ نقشے کے ساتھ ساتھ ایک حقیقت کے بارے میں بھی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ آخر کیا راز تھا؟ میں اتنے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک میری نظر اس قبر میں پڑے ہوئے میت کے ہاتھ پر پڑی۔ اس کے اوپر ایک نشان بنا ہوا تھا۔ جب میں نے اس نشان کو دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تو جنگل کے ساتھ میں موجود قبیلے والوں کا نشان ہے، جو پیدا ہوتے ہی اپنے بچوں کے ہاتھوں پر نشان بنوا دیتے ہیں، اور یہ نشان تو میری بیوی کے ہاتھ پر بالکل بھی موجود نہیں تھا۔ میں حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر میری بیوی کے ہاتھ پر یہ نشان کیسے آ گیا؟ میں نے پہلے تو کبھی یہ نشان نہیں دیکھا۔ میں باہر نکل آیا، قبر کو بند کیا اور اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ اب یہ سوال میرے دل میں تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا کہ اس سوال کا جواب مجھے اس قبیلے میں جا کر ہی ملے گا۔ میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس قبیلے میں پہنچ گیا، اور اس قبیلے میں جا کر مجھے پتہ چلا اس قبیلے کی ایک عورت گم ہو گئی ہے، اور کچھ قبیلے والوں کو کہنا تھا کہ اس عورت پر جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ جس میت کو میں اپنی بیوی سمجھ کر دفنا دیا وہ میری بیوی نہیں تھی، بلکہ اسی قبیلے والوں کی وہ عورت تھی۔ میں نے اسے اپنی بیوی سمجھا تھا۔ پھر میرے دماغ میں خیال آیا، اگر وہ میری بیوی نہیں تھی تو میری ساس نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ پھر میں اپنی ساس کی طرف گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ میں نے سیدھا جب اس کے گھر میں گیا تو وہ میرا سسر اپنے گھر میں موجود نہیں تھا، میری ساس گھر میں اکیلی تھی۔ میں نے سیدھا خنجر اس کی گردن پر رکھا اور کہا، بتاؤ حقیقت کیا ہے؟ آخر تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ حضور، اس نے جب میرے سامنے حقیقت کھولی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا، میری بیٹی صرف تیری دولت سے محبت کرتی تھی، اور جب تیرے پاس دولت ختم ہو گئی تو اس نے بیمار ہونے کا ناٹک کیا اور مجھے کہا کہ راستے میں جا کر میں اپنے پرانے عاشق کے پاس چلی جاؤں گی، اور تم میرے شوہر کو جا کر بتانا کہ تمہاری بیوی کو جانوروں نے نوچ لیا، اور وہ مجھے میری لاش سمجھ کر دفنا دے گا، اور وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جائے گا۔ جب مجھے وہ لاش ملی تو میرا کام اور بھی مضبوط ہو گیا۔ میری بیٹی نے کہا کہ اب میں اس غریب کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس لیے میں اپنی بیٹی کے بہکاوے میں آ کر تم سے جھوٹ بولا۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو میں نے اپنی بیوی کی ماں سے پوچھا اس کا پرانا عاشق کون تھا، تو اس نے کہا کہ اس کا پرانا عاشق تمہارے قبیلے کا سردار تھا۔ وہ تمہارے قبیلے کے سردار کو پسند کرتی تھی اور تمہاری غیر موجودگی میں اس سے ملاقات بھی کرتی تھی، لیکن اس بات کی خبر اس نے تمہیں کبھی نہیں لگنے دی۔ جب یہ خبر میں نے سنی تو میں نے غصے کی حالت میں آ کر اسی وقت گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے گاؤں کے سردار کے پاس پہنچا تو اسے کہا، بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ تم نے میری بیوی کو کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ میں اس کو بھی جان سے مار دوں گا اور تمہیں بھی جان سے مار دوں گا۔ اس نے مجھے بہت دھوکہ دیا۔ تو سردار نے تمام گاؤں والوں کو کہا کہ اس انسان نے خود اپنے ہاتھوں سے بیوی کو دفنا دیا، لیکن اب کہہ رہا کہ اس کی بیوی میرے پاس ہے۔ یہ پاگل ہو گیا ہے، اور اس سردار کی وجہ سے یہ گاؤں والے مجھے مار رہے تھے۔ سلطان معظم، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، میں اپنے علاقے کا بہت بڑا تاجر ہوں، اور ان گاؤں والوں نے مجھے پاگل بنا کر بری طرح پیٹ ڈالا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت سپاہیوں کو حکم دیا کہ سردار کے علاوہ اس گاؤں والوں کو جنہوں نے اس آدمی کو تشدد کا نشانہ بنایا، ان کو زندان میں لے جاؤ اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو انہوں نے اس نوجوان کے ساتھ کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سردار کو کہا کہ اس تاجر کی بیوی کہاں ہے؟ تم نے اس کو کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، میں کچھ نہیں جانتا، میں اس بارے میں ذرا بھی علم نہیں رکھتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے سردار، کیا تم خود اپنے منہ سے سچ بولنا چاہو گے یا پھر میری تلوار کا سامنا کرو گے؟ اس نے کہا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ پھر اس سردار نے کہا، سلطان معظم، جب اس کی بیوی اپنے شوہر کو غریب دیکھ کر اور اس کو دھوکہ دے کر میرے پاس آئی تو مجھے اس وقت پتہ چل گیا کہ جو اپنے شوہر کی نہیں ہو سکی وہ میری کیا ہو گئی۔ سلطان معظم، میں نے اسی وقت اس کا گلا کاٹا اور اس کو جا کر جنگلی جانوروں کے آگے پھینک دیا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، بے شک اس عورت کا انجام یہی ہونا تھا، لیکن تم نے بہت بڑا جرم کیا، تمہیں تو قتل کی سزا ملے گی۔
اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سردار کو، جو اس گاؤں کا قاضی بن کر خود اس کو سزا دے رہا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو سزائے موت کا حکم دے دیا، اور ان تمام گاؤں والوں کو بھی سبق مل گیا کہ بغیر کسی ثبوت کے کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے قریبی ساتھی اور رچرڈ بادشاہ کے قریبی وزیر اولوف سکندر کے سامنے بڑا ہی انصاف کے ساتھ اس مقدمے کو حل کر دیا اور اس تاجر کو انصاف دلایا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس تاجر کو مصر کے بڑے بڑے بازاروں میں تجارت کرنے کا موقع دیا، اور وہی تاجر چند ماہ کے اندر مصر کا بہت بڑا تاجر بن گیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے انصاف کو دیکھ کر اولوف سکندر بھی بہت متاثر ہوا۔